الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اور اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے۔ دراصل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں، معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کے نیچے اس کی تشریح اور تفسیر کی جائے تو ایک علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آتا ہے۔ عموماً لوگوں میں ایک شکایت، ایک اعتراض، ایک تشویش یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن کی یہ جو تفسیر ہے بہت لمبی ہے، بہت مفصل ہے، بہت زیادہ وضاحت ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع و مرکز، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے یہ ایک آیت کا ٹکڑا ساری قوم، ساری ملت اسلامیہ کی وہ فلاح و بہبودی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ متقی کی صفات، یعنی اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اللہ انہیں جو کچھ بھی دیا اس میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو عطا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں دینا جب معنی مراد لیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں مال کا دینا، اور کئی مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے شریعت میں 7 طرح سے مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ مال کو جو انسان خرچ کرتا ہے وہ کتنے طریقے سے؟ 7 طریقے سے، 7 طرح ہیں، 7 قسمیں ہیں، 7 الگ الگ اس کے نام دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کی شکل میں مال کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صاحب نصاب پر۔ زکوٰۃ کہتے ہی مال نکال کے دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے پھر کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ آگے وہ بحث آئے گی۔ پیسہ اگر ہے تو 2.5% دینا ہے، 40واں حصہ۔ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ، چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ، زمینی پیداوار چیزیں ہیں، فصلیں ہیں تو اس کی زکوٰۃ الگ، مویشی ہیں، بیل، بکرے، گائے، اونٹ، یہ جتنے جانور ہیں اس کی زکوٰۃ الگ،
کان کنی کی چیزیں ہیں، یعنی مائنس نکل گیا یا کوئلہ نکل گیا یا سونا نکل گیا، اس کی زکوٰۃ الگ، پیٹرول، ڈیزل، گیس، اس کی زکوٰۃ الگ۔ بہرحال یہ اجمالی طور پر یہ چیزیں معلوم ہونا ہے، اسلام ایک تنگی والا مذہب نہیں ہے، بڑا وسعت والا مذہب ہے، اس کے اندر حد نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی اس کے مسائل، اس کے احکامات اور زیادہ وسیع سے وسیع، عریض سے عریض تر ہونے والے ہیں۔ یہ ایک زکوٰۃ کے اس میں ہزاروں مسائل، لاکھوں مسائل آ جاتے ہیں زکوٰۃ کے اس میں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس کو عطا کرنا ہے، اس کا مال کیسے خرچ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں۔ پھر دوسرا ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر، عید الفطر جو غریبوں کی عید، ہماری عید ہے، جس میں کیا ہے، لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے فطرے کے طور پہ کیا کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں لوگوں تک۔ اللہ کا فضل ہے، شہر سندھنور میں باضابطہ اجتماعی طور پر صدقہ فطر کو جمع کرتے ہیں اور اس کو حقداروں کے گھروں تک جا کر پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے ملک میں یہ نافذ ہونا چاہیے، ایک اچھا کام ہے، اور اللہ کا فضل ہے مسلمان یہ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، بلا چوں چرا کے دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، کوئی بار محسوس نہ کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ کے لیے خوش آئند بات ہے۔ تیسرا نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقہ کس کو کہتے ہیں، اس کے کئی قسمیں ہیں، یعنی صدقہ الصدقۃ ترد البلاء ہے۔ صدقہ کیا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے عید الفطر کا صدقہ، ایک ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ یعنی اچانک کوئی مہمان آ گیا، دوست مل گیا، اس کی مہمان نوازی کر لیے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، اس کی مدد کے لیے پیسے دے دیے۔ کوئی آدمی مسافر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اچانک مال چوری ہو گیا، تو یہ سوچنا نہیں ہے میں سال میں ایک بار زکوٰۃ دیتا ہوں، اب مجھے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دینا ہے نفلی صدقہ۔ کوئی غریب بچہ ہے، نظر آیا، دکان میں ہے، مال کی قیمت زیادہ ہے، وہ خرید نہیں سکتا، تو اس کو عطا کر دینا ہے۔ کوئی پریشان حال ہے، کسی کا بٹوا گم گیا، تو وہ شخص پریشان ہے، اس کو دلا دینا ہے۔ کوئی بچے کے پاس کاپی نہیں ہے۔ بہرحال جتنے بھی چیزیں ہیں، جب بھی برجستہ طور پر ضرورت پڑے، وہ عطا کرنا کیا ہے، نفلی صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے، آپ کے پاس صرف 8 درہم تھے۔ کتنے؟ صرف 8 درہم حضور کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ وہاں دیکھے راستے میں ایک ضعیف خاتون، بوڑھی خاتون، جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ تو حضور کو کسی کو روتا ہوا دیکھے تو حضور سے رہا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر پوچھنے لگے، مائی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے 4 درہم لے کے آئی تھی، 2 درہم میرے گم ہو گئے، 2 درہم میرے گم ہو گئے۔ میں فلاں گھر میں کام کرتی ہوں، وہ لوگ مجھے سودا لانے کے لیے، بازار سے کچھ لانے کے لیے بھیجے تھے، اب میرے پاس صرف 2 درہم ہے، اب میں ڈر رہی ہوں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو حضور اپنے 2 درہم نکال کر اسے دے دیے، 2 درہم دیے، آگے بڑھے، ایک نیا قمیص خریدے 2 درہم میں۔ حضور واپس آ رہے تھے، ایک شخص زور زور سے صدائیں لگا رہا تھا، ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھ ننگے کو کپڑے پہنائے، اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ تو سرکار دیکھ کر وہ قمیص اس کو دے دیے۔ اس کو دے کر پھر قمیص لینے کے لیے بازار گئے، وہی جا کر نئی قمیص لے کے آ رہے تھے، وہ ضعیف خاتون کو دیکھے، پھر وہ روتے ہوئے بیٹھی ہوئے۔ آپ دیکھیں، مائی اب کیا ہوا، اب کیوں رو رہے ہو؟ 2 درہم کی ضرورت تھی، وہ تو دے دیے گئے، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے، اب تک مجھے پہنچ جانا تھا ترکاری لے کر، اب تک مجھے سودا سامان لے کر اپنے آقاؤں کے گھر کو، جن کے پاس میں کام کرتی ہوں، وہاں پہنچنا تھا، لیکن میرا تو وقت یہیں ضائع ہو گیا،
وقت ویسٹ ہو گیا. اب وہ مجھے کیا کہیں گے اس کا ڈر ہے. اب میرے جانے تک بھی دیر ہوتی ہے, یہ سارا سامان بھی ہے. خود سرکار اٹھائے وہ سامان, وہ ضعیف خاتون کے ساتھ گئے. آپ نے پوچھا کون سا مکان؟ وہ مدینے میں انصاریوں کے گھر تھے. آپ گئے, بلند آواز سے, زوردار آواز سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا. اندر جو خواتین تھے وہ حضور کی آواز کو پہچان گئے, مانوس ہو گئے, پہچان گئے, لیکن جواب نہیں دیے, خاموش رکے رہے. پھر حضور پھر ایک مرتبہ سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر خواتین خوش ہو رہے لیکن جواب نہیں دیے. تیسری مرتبہ حضور جب سلام کرے تو خواتین کی جانب سے آواز آئی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے پہلے ہی مرتبہ میری آواز نہیں سنی تھی؟ تو اندر سے خواتین نے سنا, کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی آواز سنیں, اتنی دل نشین آواز, اتنی میٹھی آواز, گویا کانوں میں رس گھول رہی ہے. ہم بار بار سننا چاہتے تھے اور یہ ہماری خواہش تھی کہ آپ ہماری سلامتی کے لیے السلام علیکم یعنی اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے, ورحمۃ اللہ یعنی تم پر رحمت نازل فرمائے, وبرکاتہ یعنی تم پر برکات کا نزول ہو. اللہ کے نبی امام المرسلین خاتم النبیین کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ ہمارے لیے دعا کی شکل میں ہوتے رہے, یہ سوچ کر ہم خاموش رہیں. آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ, اس لیے ہم جواب نہیں دیے. یہ سننا تھا. حضور نے اتنی بات سن کر خاموش بیٹھے نہیں. حضور وہ جو سامان کا گھٹا تھا اتار کر بولے, دیکھو یہ جو خاتون تمہارے پاس کام کرتی ہے مائی, یہ پریشان ہے, یہ ڈر رہی ہے کہ تم اس کو سزا نہ دو, تم اس کو گالی گلوچ نہ کرو, تم اس پر زیادتی نہ کرو. میں سفارش کرتا ہوں اس کی, تم اس کے ساتھ سختی مت کرو. یہ کہنا تھا. خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھلا آپ سفارش کریں ان کی, آپ ان کے لیے آئے ہیں یہاں تک, تو ہم یہ خاتون کو آزاد کر دیتے ہیں, یہ خاتون کو آزاد کر دیتے ہیں, آج سے ہماری باندھی نہیں, یہ اپنی زندگی گزار لے. تو وہ جو بوڑھی خاتون تھی حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ دی, آپ آئے تو میری زندگی میں باہر آئی یا رسول اللہ. تو یہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یعنی مال سے بھی مدد کرنا, سامان اٹھا کر بھی مدد کرنا, کچھ ہے تو سفارش کر کے بھی مدد کرنا. کسی آفس میں جاتے ہیں, کسی کا رعب و دبدبہ ہے, کسی کو کوئی پہچانتا ہے, دیکھ کر چھپ جانا نہیں, مجھے اس کی سفارش کرنا پڑے گا, اسے انفلوئنس میری وجہ سے لگانا پڑے گا, یہ نہیں, بلکہ ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے. امت مسلمہ کے اندر یہ جب تک چیزیں تھیں, امت میں خوشی کی برسات ہوتی تھی. ہر وقت لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے تھے, محبتیں رکھتے تھے. چہرہ دیکھتے تو چہرہ چمکتا تھا ایک دوسرے کو دیکھ کر, دل صاف ہوتا تھا. لیکن جب سے خود غرضی, مطلب پرستی, مفاد پرستی یہ چیز جنم لے لی ہے, تو لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے لیکن دلوں میں بغض ہے, دلوں میں حسد ہے. اسی لیے کہا گیا کمزوروں کی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے, نفلی صدقہ ہے, عطا کرنا ہے. قرض دار ہے, کوئی پریشان ہے. آج کل تو ہمارے خواتین بہت زیادہ کیا ہے, وہ گمپ سنگا کچھ بولتے. خواتین کو ایک خاتون دوسری خاتون کو پکڑنا, لے جانا, بٹھانا, پریشان ہو جانا, گھر کا سارا نظام درہم برہم ہونا, گھنٹے گھنٹے جا کے بیٹھنا, پریشان ہونا. یہ قرضے کی بلا سے نکالنے کے لیے گھر میں کوئی پریشان ہے, کئی لوگ خودکشی کرنے پر مجبور, کئی لوگ خالی سود بننے پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کمانا, سود دینا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ دے دینا. سارے خاندان والے مل کے یہ کر دیے, معاشرے میں سب لوگ اگر کوشش کریں تو لوگ اسٹینڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ نفلی روزہ, نفلی صدقہ ہے. اب 11ویں شریف ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا. 11ویں کے نام پر غوث پاک نے فرمایا جس دسترخوان پر غریب موجود نہ ہو اس دسترخوان پر لعنت ہے. آپ نے فرمایا غریبوں کو شریک کرنا, تو کھانا کھلانا, غربا پروری کرنا, مہمان بنانا, انہیں اپنے دسترخوان پہ بٹھانا, محفل میلاد کے موقع پر حضور کے نام پر کھلانا. ہمارے حیدرآباد میں بہت اچھا ماحول ہے. جس دن سرکار کی آمد ہوئی اس دن ہر دکان کے سامنے کھانا پکتے رہتا. جو آدمی جاتا اسے پکڑ کے کھینچ کے بولتے دیکھو حضور کا صدقہ ہے, آج کھائیے, حضور آئے ہیں, پتہ چلنا ہے. یہ
تو یہ جو خرچ ہوتا ہے دینی معاملات میں خرچہ کرنا، دینی جلسوں پر خرچ کرنا، دینی اجتماعات پر خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ نفلی صدقات ہیں۔ مال یہاں خرچ کرنا، بچا بچا کر نہیں رکھنا ہے، اس وقت ضرورت نہیں مجھے بچانا ہے۔ وہ غیر مسلموں کے شلوگن ہے وہ، نیو ہಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ، ہنا اڑسنے والا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہنا کی وجہ سے کئی ہنا اڑ گئے، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت خرچ کرنا، یہ نفلی صدقات ہے۔ تیسرا، وقف کی شکل میں خرچ کرنا۔ دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں سب سے زیادہ زمینات جو ہیں وہ اوقاف کی ہیں۔ ہمارے شہر سندھنور میں اوقاف کی زمینات بے شمار زمینات۔ یہ اور بات ہے، ایک دور میں ہمارے آبا و اجداد زمین کو وقف کرتے تھے، جس طریقے سے اپنے بچوں کو وراثت میں، ترکے میں جائیدادیں بڑھتی تھی، ویسا مسجدوں کے نام پر دے دینا، مدرسوں کے نام پر دینا، خانخواہوں پہ نام پر دینا، درگاہوں کے نام پر دینا، وہ لے کر وہ خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ ملت میں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان پر خرچ ہوتا تھا وہ مال۔ آج بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ ملکیت کی شکل میں اگر ہے، پیسہ ہے تو وقف بورڈ کا ہے، بے شمار۔ اگر اس کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے تو سارے ہندوستان میں مسلمان امیر ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ائمہ اکرام کو 4-4 ہزار روپے جو تنخواہ آ رہی، مؤذنین کو جو 3-3 ہزار روپے تنخواہ آ رہی، وقف بورڈ کی طرف سے ہو، اوقاف کی طرف سے، وہ ہم نہیں دیے۔ میں خصوصاً شہر سندھنور میں کئی سال سے یہ نہیں سنا کہ کوئی وقف کیا ہو۔ پہلے وقف کرتے تھے، اب وقف کا نام ہی بھول گئے۔ وقف پراپرٹی گویا لوگ قبضہ کرنے کی طرف آمدہ ہے۔ ایک بار اللہ کے لیے وقف کیا گیا تو اس کو دے دینا ہے۔ مساجد ہے، مدارس ہے، کنویں کھدواتے تھے، باضابطہ طور پر سرائے بنائے جاتے تھے، یہاں تک کہ ملت کو خود کفیل کرنے کے لیے وقف کے لیے باضابطہ طور پر جتنے بھی عمرا ہے، پیسے والے ہیں، وہ لوگ دیتے تھے۔ یہ وقف کا پہلا زکوٰۃ، دوسرا صدقہ فطر، تیسرا نفلی صدقہ، چوتھا وقف، پانچواں کیا ہے؟ حج کے لیے خرچ کرنا، حج کے راستے کو جاتے وقت خرچ کرنا۔ ہمارے کل ہوا، آج ہوا حیدرآباد کرناٹک وموچنے، کلیان کرناٹک، آج ہوا غالباً۔ یہ نظام سرکار، نظام جو بادشاہ تھے، مکے کے قریب میں رباط نامی ایک عمارت بنائے۔ کس کے لیے؟ جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ جا کر وہاں آرام سے رہیں، کم خرچے میں رہیں، وہاں پر بنائے، یہاں رہ کے یہ حج کے لیے خرچ کرنا۔ اور یہاں کوئی مسلمان ہیں، غالباً کچھ نام ہے، نئے نئے 100 بسوں کو نکالنا حاجیوں کے لیے، باضابطہ طور پر ان کے شاندار استقبال کرنا، حاجیوں کے لیے گھروں میں دعوت کرنا، ہمارے پاس کرتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے۔ جو حجاج اکرام جاتے رہتے ہیں ان کو گھر میں بلانا، دعوت دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان سے دعاؤں سے گزارش کرنا، یہ تمام چیزیں ملت کو جڑانے والے۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرنے پر ثواب ملتا، دینا ہے۔ نہر زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی جو زبیدہ خاتون ہے، ایک نہر بنا دیے، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر لوگوں کے لیے وضو کرنے، یہ کرنے، یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگوں میں تھا خرچ کرنا، تجوریوں میں بھر بھر کے رکھنا، بینک بیلنس بنانا، یہ نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے پوری ملت آگے بڑھنا ہے، سب کو آگے بڑھانا ہے، اور حجاج کو، علماء کو دینا، حفاظ کو، مشائخین کو دینا، تو ایسا نہیں۔ یہ جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کی قسمیں ہیں، سب کو خیرات دیے جیسا دینا نہیں ہے۔ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، ایک تو بھیک ہے، کوئی مانگنے کے لیے آیا اس کو دے دینا بلا تفریق و مذہب و ملت، ایک ہے خیرات، نیکی آنے کے لیے دے دینا، دے دیے دل پسیجا دے دینا، خیرات۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، آدمی کہیں سفر پر جاتے رہتا تو کچھ صدقہ دے دینا تاکہ سفر سے صحیح سلامت واپس آ سکے، صدقہ دے کر جانا گھر سے نکلتے ہی، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے صدقہ دے کر اپنی جان کی حفاظت کر لو۔ ایک ہوتا ہے عطیہ، کیا؟ بچوں کو دینا، جو بھی ملے، بھیک سمجھ کر نہیں، چاکلیٹ دے دیے، کوئی اور چیز دے دیے، وہ چیز دینا۔ ایک ہوتا ہے ہدیہ،
ہدیہ کیسا دینا ہے؟ علماء کو، حفاظ کو، والدین کو، ہمارے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کو، سب کو ایسا دے رہے تھے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، حدیث شریف میں۔ لیکن جب ہم اپنے بڑوں کو دیتے ہیں تو دینے والے ہاتھ کی طرح دینا نہیں ہے، ایسا دینا ہے، ہمارا دینے والا ہاتھ ہونے کے باوجود بھی نیچے ہونا۔ کیوں؟ کہ وہ قبول کر کے ہم پر احسان کر رہے ہیں، ہم دے کر ان پر احسان نہیں کر رہے، وہ ہماری ہدیہ کو قبول فرما کر ہم پر احسان کر رہے۔ تو یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام، یہ اکرام، یہ رسپیکٹ اسلام کی خوبصورتی تھی۔ پھر انعام کی شکل میں دینا لوگوں میں، کوئی بچہ کامیاب ہوا، کسی اس میں ہوا، یہ سارے چیزیں کیا تھے؟ الگ الگ زمرے میں دیتے تھے، جس سے لوگوں میں ایک کانفیڈنس، ایک خود اعتمادی، ایک بھروسہ، ایک اعتبار تھا لوگوں میں۔ آج نہیں ہے، گویا بچے اپنے والدین پر خرچ کر کے بتاتے ہیں، دیکھے پرسوں کیا تھے، علاج کرایا تمہارا، علاج کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوا۔ یہ تانے دینا، یہ طنز کرنا، یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو والدین کو بارے گراں گزرتا ہے، ان کے دلوں سے دعاؤں کے بجائے آہیں نکل جاتی ہیں۔ تو جو بھی دیتے، اس کو بتانا مقصود نہیں ہے، دینے کے انداز میں بھی غرور نہیں رہنا ہے، عاجزی رہنا ہے، انکساری رہنا ہے، سب کچھ دے کر خوش ہونا۔ آپ قبول کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا دینا بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا لینا بڑھ کر ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چھٹواں، جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ جہاد سے مراد جہاد سیفی نہیں، صرف لڑنا جھگڑنا، جہاد لسانی ہے۔ اگر کہیں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان علم کو بانٹنا ہے تو علماء کو بلا کے بٹھانا، ان پر خرچ کرنا۔ جہاد قلمی، کوئی کتاب لکھتے ہیں، چھپانے کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس تو چھپا کر خوش کرنا۔ کسی آدمی کے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر اسکالرشپ کے شکل میں دے کر پڑھانا۔ کوئی آدمی اچھا پرسنٹیج لاتا، پڑھنے کی طاقت رہتی، اس کے اندر پیسہ نہیں رہتا، ماں باپ پریشان رہتے، تو ملت اس کو اٹھانا ہے، ملت کی طرف امید اگر رکھے تو یہ بچے پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ جہاد بالمال ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہے، بڑے بڑے کام کرنا چاہتا آدمی کے پاس ہنر ہوتا، کام کرنا چاہتا لیکن پیسہ نہیں رہتا، اس کو لگا دیے تو وہ شخص دن دگنی رات دگنی ترقی کر سکتا، لیکن اس کی طرف آمدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، ایسا ہونے کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ یقین کم ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ زندگی خود ایک جہاد ہے، اس میں آگے بڑھنا تو آدمی کو یقین ہونا، کچھ کر سکتا ہوں، اور مسلسل کوشش کرنا۔ تو یہاں حالت ایسی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس نالج نہیں ہے، جس کے پاس نالج ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو ملت دھیرے دھیرے پیچھے پڑ جا رہی۔ ایک دور تھا کہ لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے، دیکھتے تھے، مسکینوں کو دیکھتے تھے، اور یہ جو ملت میں آج مال غیر مساوی انداز میں جو ہے، یہ پہلے سے ہے۔ آج سے 150 سال پہلے سعودی عرب میں پیسہ نہیں تھا، بالکل غریب، کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ ہمارے بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان، مولانا امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان مدینہ چلے گئے وہیں رہ جانے کے لیے، کیونکہ ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے تھے، مہاجر ہو گئے تھے، مکہ چلے گئے تھے، وہیں رہنا، وہیں زندگی بسر کرنا، یہ ارادہ تھا۔ وہاں دیکھے اتنی غربت، لوگ مٹی کو چھان کے پانی میں ڈال کے پی رہے تھے، کھانے کو کھانا نہیں۔ خود ہمارے پاس بھی یہ اللہ کا فضل ہے، آج ہم اچھا کھا رہے۔ ایک دور تھا کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، مٹی کو گھول کے کھانا۔ آج سننے پر بھی تعجب ہوتا ہمارے کو، ایسا بھی ہوا کیا بول کے۔ تو وہاں آپ دیکھیں اتنی غربت، تو مساکین کے لیے ایک کمیٹی بنائے، امداد المساکین فی المدینہ۔ مدینے میں جو مساکین ہے، مسکین کس کو بولتے؟ جو مانگتے نہیں لوگوں سے، غریبی ہوتی ہے لیکن مانگتے نہیں، چہرے سے نظر آتا غریب ہے، لیکن غیرت، خودداری، سیلف ریسپیکٹ اتنی زیادہ ہوتی کہ مر جانا پسند کرتے لیکن مانگنا پسند نہیں کرتے۔ اسلام یہی تعلیم دیتا، مانگنا نہیں ہے،
تو حضرت بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان وہاں فہرست بنائے، لوگوں سے مل کے پوچھے کون کون ہیں. ان میں ایک نام آیا، وہ نام آتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ نام کیا ہے؟ شیخ ابو حمزہ. وہ کون تھے؟ روضہ انور کی خدمت کرنے والے تھے، حضور کے روضہ انور کی خدمت کرنے والے. ان کو کھانے کو کھانا نہیں ہے پیٹ پر، وہی سی غربت. اس وقت یہ عثمان بادشاہ جو ہے ہمارے حیدرآباد کے نواب صاحب بادشاہ تھے، ان کو کہہ کر باضابطہ طور پر وظیفہ جاری کرے. کیا؟ امداد المساکین فی المدینہ، مدینہ کے رہنے والوں کے لیے امداد ہو. یہ جو مدینہ بلڈنگ ہے ہم دیکھتے ہیں، مکہ مسجد مدینہ بلڈنگ حیدرآباد میں، آج اتفاق سے یہ تھا حیدرآباد کرناٹک کا وموچن جو بولتے، سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا اس وقت. آج ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ لوگوں کی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ پیسہ خرچ کریں. اپنے پاس رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے. سونے کے باتھ روم بنائیں، سونے کے سوئمنگ پول بنائیں، سونے کے کاراں بنائیں، سونے کے چپلاں بنائیں. یہ خرچ کرنا نہیں ہے. مساکین مسلمان جہاں بھی ہو ان پر خرچ کرنا ہے. دولت کا اسراف ہونا ہے، دوسری جگہ پھیلنا ہے، نفقہ ہونا ہے، تب جا کر ملت اوپر اٹھ سکتی ہے. بلا وجہ شوقوں میں خرچ کر دے رہے پیسے. 3-3 ہزار کروڑ کی گھڑی پہن لیے، ایک ہیرے کے چیزیں، چپل پہن لیے ہیرے لگے ہوئے، جہاں کہ یہ پورے شہر کو کافی ہو سکتی 3,000 کروڑ. شہر سندھنور کے سارے مسلمانوں کے لیے بس ہے اتنی، لیکن وہ شوق ہیں پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مواخذہ ہونے والا ہے. اس کی چیزیں ہمارے پاس جتنے بھی لوگ تھے، سب سے زیادہ آج تک ہندوستان میں ملک کے لیے بھی اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے والے ہیں تو کون ہے؟ وہ مسلمان میر عثمان علی خان بادشاہ. کیوں کہ 500 kg سونا دیے. جب ضرورت پڑی لڑائی کی، جہاد کی ہندوستان کو، تو اس وقت پیسہ دینے والے سب سے زیادہ، آپ یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ. آج بھی عثمانیہ یونیورسٹی یہی لوگ قبضہ کر کے نہیں بیٹھے، ہمارا ہے. عثمانیہ دواخانہ انہی کا. خود جامعہ نظامیہ کے لیے بانی جامعہ نظامیہ یہ کرے، لیکن بادشاہت کے ساتھ جوڑے نہیں، خدمت تھی. اسی لیے آپ جامعہ نظامیہ اگر جائیں گے تو وہاں ایک کتبہ ہے پتھر کا، جس میں یہ تراشا ہوا ملتا، نہیں معلوم ہوا کیا ہے تبھی تو عثمان، نہیں معلوم ہوا کیا ہے تبھی تو عثمان، گونج اٹھا مکتب انوار پرستاروں سے. یعنی آج جو میں خود جامعہ نظامیہ کا فارغ ہوں، یہ علم جو سیکھا لوگوں میں بانٹ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کام کرے ہیں، اس وقت پیسہ جو خرچ کرے آج کام میں آ رہا. تو یہ چیزیں جب بنتی ہیں تو ملت آگے بڑھتی. اور ساتواں کیا ہے؟ اپنے ذمہ دار، اپنے ذمے جو اہل قرابت ہے ان پر خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بیوی پہ، بچوں پہ، رشتہ داروں پہ. اور یہ سوچ کے نہیں رہنا منی خرچتا. لوگوں میں عموماً کیا ہے، ہمارے لوگوں میں بخل، کفایت شیاری، فضول خرچی، یہ 3 چیزوں میں ڈفرینس محسوس نہیں کر رہے. بخیل رہتا، پیسے نہیں خرچ کرنے کو کیا بولتا؟ نہیں، کفایت شیاری سے کام لو بولتا. کیا بولتا؟ نہیں، دینا نہیں ہے، کفایت شیار. وہ بادشاہ کا قصہ ہے. اکثر لوگ کیا کرتے، شادی سے پہلے بڑے سخی رہتے، شادی سے پہلے بڑے سخی رہتے، دیتے رہتے پیسے، خیر خیرات کرتے. جو ہی شادی ہوئی ماں باپ کو دینا بھی بھول جاتے، بہنوں کو دینا بھول جاتے، بھائیوں پہ خرچ کرنا بھول جاتے. کیوں کہ وہ سمجھتے کنٹرول آ گیا اب. تو ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کیا بولا، بیوی کی بات سنے تو زیادہ نقصان ہوتا بول کو اعلان کرایا. بیوی کی بات سنے تو زیادہ نقصان ہوتا. تو لوگ پریشان ہوئے اعلان سن کے، ایسا کیسا بادشاہ کیا بیوی سے ناراض ہو گیا کیا سمجھے؟ تو انہیں بولا ایسی بات نہیں ہے. ہوا یہ کہ بادشاہ ہے وہاں کا، شہنشاہ ہے، اس کی رعایا میں ایک مچھوارا تھا، فشر مین جس کو بولتے، مچھوارا، مچھیاں پکڑنے والا. مچھی پکڑنے گیا تو اچانک ایک اچھی چمکیلی چمکدار مچھی ملی اس کو، بہت خوبصورت تھی. لے کے لوگوں میں بتایا، لوگ بولے بادشاہ کے پاس جا، انہیں منہ مانگے انعام دیتا. وہ اچھی بات ہے بول کے لیا، پانی میں رکھ لے کے اس کے اوپر گلاب کے پھول کے پتیاں ڈال کے بادشاہ کے پاس گیا. حضور مچھی آپ کے لیے تحفے میں لایا. بولا بادشاہ دیکھا زبردست ہے مچھی، دیکھا
خوش ہو کے کیا کرا، 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ دینار دے دیا، یہ لے لے بول۔ تو بازو میں مہارانی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ دینے کے بعد اب انہیں لے کے خوش ہو کے جا رہا تھا، سونے کے سکے لے کے جا رہا، تو بیوی بولی کیا 70-80 روپے کی مچھی کو 10 لاکھ روپے دیتے، پاگل ہوئے کیا؟ انہیں بولا نہیں میں بادشاہ ہوں، انہیں میرے سے امید رکھا ہے۔ نہیں غلط کر رہے تمہیں، یہ فضول خرچی ہے اتنے زیادہ۔ میں کتنا بڑا آدمی ہوں وہ دیکھو بولے، انہیں میرے پاس ہے نہیں وہ دینا نہیں، کیسا بھی کرو منگلو بولے، کیسا بھی کرو منگلو بولتے۔ بادشاہ پریشان ہوا، لوگوں میں میری بے عزتی ہو جاتی، پیسے دے کو منگ لیا بولے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، نہیں وہ سب بھی نہیں معلوم۔ اب گھروں میں کس کا چل رہا، جس کی شادی ہوئی ان کو معلوم ہے، 100 عورتوں کا چل رہا۔ کیوں تو مہمان آیا، مہمان نوازی کرنا بولے تو پہلے بیوی کو منانا، نہیں تو مہمان بھی بھاگ جانا پڑتا، اس کو بھی گھر میں جانا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال ہر گھر کے الگ اپنے حالات ہیں۔ اب وہ بولے نہیں 10 لاکھ روپے، اب بہانہ بولو بولا، بیگم بہانہ تو بولو کم سے کم، کیسا منگنا؟ ایک بہانہ بولی انہیں، کیا نہیں مچھلی کے بارے میں بولو، اگر وہ میل ہے تو تمہیں کیا بولنا، میرے کو فیمیل مچھی ہونا بولنا، نر ہے تو مادہ ہونا، مادہ ہے تو نر ہونا بولنا، اسے پوچھو پہلے تمہیں بول کے۔ بہرحال وہ 10 لاکھ روپے جو ہے، اصل تو 10,000 دینار تھے وہ، آج کے دور کو سمجھانے کے لیے، تو پیسے منگ لو واپس ہو۔ تو انہیں بولا اچھا ہوشیار ہے، بہت بچاتی، بولا آتے ہی بولا اسے کیا ہوا، ارے وہ مچھی لایا نا، وہ میل ہے فیمیل ہے، عورت ہے مرد ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، نر ہے مادہ ہے بولو۔ تو انہیں بھی ہوشیار تھا، سوچا بادشاہ کی نئی شادی ہوئی، پہلے ایسے حرکتیں نہیں کرتا تھا، کیا کہ پیچھے سے یہ چل رہا، بول کے انہیں بولا حضور نہ وہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ کی مچھی ہے، بولا بیچ کی 6 نمبر ہے، بولا۔ بولتے بادشاہ کا بولا خوش ہو گیا، ایسی مچھی نہ نر ہے، پھر بولا 10 لاکھ دینار دو بول کے۔ عادت ہے جاگیرداروں کو دیکھے ہمیں، فقیری بھی آئے تو جاگیردارانہ مزاج نہیں جاتا، اور ذرا دے 10,000 دینار، بولا انہیں لے لیا 10,000 لے کے اس کو انہیں بولی ارے کیا میں تمہارے کو روک رہا ہوں، الٹا اور بڑھا دیا نا تم، بولی روکنا تھا اس کو، نہیں دینا تھا، تم غلطی میں آ کے یہ کر دیے۔ تو انہیں بولا ارے ہو نہیں، اب کیا کریں گے؟ بولا کیا تو بھی غلطی پکڑو تم اس کی، بول کچھ تو بھی غلطی پکڑ کو پورے پیسے مانگ لینا۔ انہیں ٹوکرے میں لے کے جا رہا تھا، ایک 5-6 اشرف یہاں گرے، دینار گرے، گرتے انہیں جھک کو ٹوکرا رکھ کے اٹھایا دینار اٹھایا، تو انہیں بولے بہانہ ملا، دیکھو کتنا حریص ہے، انہیں کتنا لالچ ہے، اس میں کتنا ہونا بول رہا، 20 لاکھ دینار دیے تو بھی ابھی ہونا بول رہا، یہ غلطی ملی، اس کو بلا کے واپس لے لو۔ تو بادشاہ بولا ادھر آ، بولا ادھر آ، بولا تو کیا حضور؟ بولا تو اتنا بخیل ہے، میرے رعایا کے لوگ سپاہیاں ٹھہرے، ان کو 5 روپے بھی چھوڑتا نہیں ہے، گرے سے لے رہا، لا پورے پیسے لاؤ۔ حضور میری بات سنو آپ، بولا کیا؟ بولا وہ پیسے ہے بول کو نہیں اٹھایا، اس میں آپ کی تصویر ہے، عزت کے واسطے اٹھایا، بولا اس میں آپ کی تصویر ہے، اس کو رسپیکٹ دیا، اس کو عزت دیا، اس کو احترام کرا، بولا تو بادشاہ خوش ہوگا، اتنی عقیدت میرے تعلق سے تیرے دل میں۔ پھر بولا 10 لاکھ دینار دو، بولا پھر 10 لاکھ دینار دیے۔ پہلی بار کیا بولا؟ مچھی بیچ کی ہے، بولا نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ دوسری بار کیا بولا؟ آپ کا یہ ہے، بولا تصویر ہے، بولتے چپ بادشاہ۔ اب بیوی بول رہی تھی تم چپ بیٹھو، بولا تم اور بولیں گے اور 10 لاکھ روپے دینا پڑتا اس کو، چپ بیٹھو بولو۔ اس لیے پہلے کیا ہوتا تھا، مردوں کو فری چھوڑتے تھے، عورتیں چھوڑنے کی وجہ سے انہوں رشتے بھی باقی رکھتے تھے، ناطے بھی باقی رکھتے تھے، دوستوں کو بھی بلا کو کھلاتے تھے۔ باہر کا مینج کرنا مردوں کے لیے ہے، قرآن میں الرجال قوامون علی النساء بول کے انتظام کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا، زمانہ پورا باہر اس کا چلنا، گھر میں قدم رکھتے ہی پورے کا پورا نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ خواتین کے کنٹرول میں ہے۔ قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں،
تو یہ جو کہا گیا تو عورت بخیل ہو گئی تو پھر بچوں کو دیکھو، بہانے بنا بچوں کو دیکھو، بچے بڑے ہو رہے، ذرا تو دکھ رہا. تو یہ جو چیزیں آتی بخل کو پیدا کرتی. جب بخیل ہوتا آدمی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان. حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جنت میں نہ دھوکے باز داخل ہوتا، نہ بخیل داخل ہوتا، نہ احسان کر کے جتانے والا داخل ہوتا. دیکھے میں ڈالا نہیں تمہارے کو، میں دیا نہیں، بار بار بولنا کسی کو، تانے دینا، تو یہ ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. اور ایک حدیث شریف ہے، ترمذی شریف کی حدیث، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے. سخی یعنی دینے والا، عطا کرنے والا، مال کو خرچ کرنے والا اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. جو مال کو خرچ کرتا اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، دوزخ سے دور. اور جو بخیل ہے انہیں اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، آگ کے قریب. پھر حضور نے فرمایا جو جاہل سخی، جاہل ہے لیکن سخی ہے، وہ بہتر ہے عابد بخیل سے. عبادت کر رہا لیکن بہت بخیل ہے، کس کو یہ ایک پیسہ نہیں خرچ تم کر رہا. تو ایسا جب ہو جاتا آدمی کے اندر، اپنے حقوق بھی نہیں خرچتا آدمی. ذرا لوگوں میں یہ بیماری لگ جاتی ہے، نفسیاتی بیماری دور کرنے کے لیے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پیسہ کی محبت دل میں نہیں ہونا. کیسا ہے؟ مال انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. مال ہے تو تال ہے، آگے بڑھ سکتا آدمی. مال نہیں تو کچھ نہیں. مال انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن مال کی محبت لوگوں کے دل میں نہیں ہونا. کشتی کے مانند ہے، کشتی کے لیے پانی ضروری، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے کشتی چلنے کے لیے، لیکن کشتی میں پانی نہیں آنا ہے. پانی پر کشتی رہ سکتی، لیکن کشتی میں پانی آ گیا تو کشتی ڈوب جاتی. ویسے ہی مال انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن مال کی محبت انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتی، ختم کر دیتی، برباد کر دیتی. انسان کفایت شیاری کا نام بول کے کیا بھی نہیں کرنا، یہ اچھا کھانا بھی نہیں، اچھا رہنا بھی نہیں، اچھے کپڑے پہننا بھی نہیں. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی گھروں میں تک بھی اچھا نہیں کھانا بولتے، نہیں نہیں نہیں، باہر کون دیکھتے، کب تو ایک بار یہ کریں گے کہتے. وہ ایک بڑے گھرانے کی حکایت، شادی بھی ایک حکایت ہے. ایک بڑے گھرانے کی خاتون کو بڑے امیرہ ہیں بول کو شادی کر کو دیے. گھر بنگلہ عموماً ہوتا ایسا، تو شادی کر کے دیے. گھر اچھا ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، سب ہے. لیکن اندر جانے کے بعد انہیں انتہائی بخیل قسم کا شوہر ہے. وہ کھانا جب بھی اچھا پکائیں گے بولے تو کیا بولتا، نہیں نہیں نہیں، دال روٹی بناؤ بولتا. کیا بولتا؟ دال. بات کرے تو کیا بولتا، اسلام میں سادگی ہے، کفایت شیاری ہے، نہیں کھانا زیادہ اچھا نہیں کھانا، اسراف ہوتا. اسراف نہیں بولتے اس کو، اچھا کھانا قرآن میں ہے، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. کھاؤ، اللہ تعالیٰ جو بھی زمین میں سے اچھی اچھی چیزیں دیا، کھانے سے اسلام نہیں روکتا آدمی کو. آپ ایک سے ایک اچھے ڈشز کھا سکتے، کھانے کا رہا. تو کھلاراش نہیں تھا بیوی کو. بیوی پریشان ہو گئی، منہ کا مزہ مر گیا. اچھا کھائیس والی بیچاری آئی، کچھ تو بھی بنا تجھے بولے تو نہیں، دال روٹی. یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا. اب بیوی بیچاری لاغر، کمزور، نہیں، دبلی ہو گئی، چہرے کی رنگت اڑ گئی. گھر کو گئی مائکے جانے کے بعد وہ بھائیاں دیکھ کے پہچانے، کیا ہوا بھیجان، اچھے ہے نہیں؟ تو نہیں اچھے ہے، نہیں تیری شکل بتا رہی زیادہ خوش نہیں ہے تو. نہیں خوش ہوں. بولے اب عورتیں پہلے بولتے نہیں تھے، پہلے سسرال کی باتیں مائکے میں نہیں بولتے تھے، کب تو ایک بار جانا ہوتا تھا. آج ہر دسترخوان کی فوٹو لے کے پہلے وہاں بھیجتے، بعد میں کھانا شروع کرتے، کیا کھا رہے بول کے. اس لیے آج کل رشتے بہت کمزور ہو گئے میاں بیوی کے، پہلے کے جیسے نہیں ہے. ہر بات پہ شوہر سے پہلے مائکے کو پہنچتا فون، ایسا ہے، یہ کر رہے کہتے دیکھو، اب آ رہے کہتے دیکھو، یہ کرتے کہتے بولو. اب انہیں وہاں والے فون لگاتے، کیا جی بولتے، انہیں پریشان، میں میرے گھر میں ہوں، سسرال میں ہوں بولتا انہیں. ویسی حالت ہے. تو اب آ کے
بہت اصرار کرنے کے بعد بولا ہوں تو نہیں سب اچھا ہے لیکن کھانا کیا ہے، خالی دال روٹی، کب بھی پکائے تو دال روٹی بولتے، کچھ بھی بولے تو کفایت شعاری سے کام لو، زیادہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو، ایسے باتیں بولتے رہتے ہو۔ تو یہ دونوں سالے سوچ لیے بھائی جان کو سدھارنا پڑتا ہو، نہیں تو نہیں چلتا ایسا۔ ہماری بہن کو پوری زندگی دال روٹی کھلایا تو مشکل، پھر کیا ہوتا بولو۔ اب دیکھے بہن کو بولے اچھی بات ہے تو جا، ہم آتے بول کے وہ گاؤں میں آ کو بسے، اس کو ایک پڑیا دیے، یونانی دوا تھی ایک دے دیے، جب دال روٹی بولے تو دال میں ایک کھلا دینا بولے، کھا لیا، کھانے کے بعد بے ہوش ہو گیا شوہر۔ بے ہوش ہوتے ہی یہ دو سالے آئے، آ کے کفن کے جیسا لپٹے اس کو، لپٹ کے انتہائی تاریک تہخانہ بولتے تھے پہلے، تہخانہ بولے تو اندر رکھتے تھے، وہ تاریک کمرے میں لے جا کے سلائے اس کو، تاریک بہت اندھیرا تھا۔ انہیں کافی دیر بے ہوش رہا، اس کے بعد اٹھا، اٹھتے ہی اندھیرا ہے، یہ دونوں سفید لباس میں آئے، آگے کیا بولے مر ربو کا بولے، تو انہیں ڈر گیا اب، کیونکہ بے ہوش ہوا، انہیں کیا سمجھا مر گیا سمجھا، اتنا اندھیرا ہے، خبر کی تاریکی ہے بول کے، انہیں بولا ربی اللہ، بولا اللہ میرا رب ہے، تو انہیں بولے ما دینو کا بولے دینی الاسلام، بولا میرا دین اسلام ہے، من نبیو کا بولے نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین سوالات ہوتے خبر میں، اور ایک سوال کرے اس سے، ما کنت تأکل فی الدنیا، بولے تو دنیا میں کیا کھاتا تھا بولے۔ اب انہیں پریشان ہوا، اتنا تو پرچہ آؤٹ ہوا، انہیں بولا الخبز والعدس، بولا دال روٹی، بولتے ہی خوب مارے، دال روٹی کھایا، اللہ تیرے کو نکو کھاؤ بولا۔ قرآن میں کیا ہے، کلو مما فی الارض حلالا طیبا ہے، زمین میں جو بھی اچھے اچھے چیزیں ہیں کھا کو آؤ بولا تیرے کو اللہ، تو خالی دال روٹی کھاتا، خوب مارے اس کو، اتنا مارے بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب بے ہوش ہوا تو اس کو اٹھا لے کے جا کے جہاں گھر میں سویا تھا وہاں سلا کو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی دیکھا بیوی سامنے ہے، گھر وہ ہے، تو انہیں دیکھا کیا، تو بھوک لگ رہی، بولا آپ ٹھہرو اب بھی دال روٹی بناتا ہوں، بول کو بولی بیوی، نہیں دال روٹی مت بنا، بولا دال روٹی مت بنا۔ تو کیا ہوا بولے، کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، بہرحال دال روٹی مت بنا بولا۔ تو یہ عادت بعض لوگوں کیا رہتے، بخیل رہتے، اچھا کھاتے نہیں، اچھا رہنا نہیں، بیوی بچوں پہ نہیں خرچنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے اسلام میں، سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھائے لیکن خود کھائے۔ فیروز شاہ تغلق نامی ایک بادشاہ گزرا، نصیر الدین شاہ بل کے ایک بادشاہ گزرا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے سیاہسن پہ بیٹھ کے روٹی کو پانی میں بھگو کے کھائے، لیکن اپنی بیویوں کو مرغن غذائیں کھلائے، کیوں بولے تو ان کا حق ہے، ان کو دینا ہے۔ میں متقی بن رہا ہوں بول کو اسے بھی ریاضت کرائے، تو اسے نہیں کرانا ہے، اسے اچھا کھلانا ہے، بیوی کو بچوں کو اچھے کپڑے پہنانا، اچھا کھلانا، یہ بخل میں نہیں ہے۔ تو یہ جب آدمی کھلاتا پلاتا رہا تو اس کے دل کا بخل ختم ہوتا، خرچ کرتے رہنا، نہیں خرچ کرے تو کیا ہو جاتا، آدمی کہاں وہیں سے رک جاتا۔ اسی لیے بار بار دنیا میں قرآن میں مال کے خرچ کرنے کی طرف، بچوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ينفق کا لفظ ہے یہ بہت زیادہ وسیع تر معنی میں ہے۔ انفق ينفق انفاقا، نفقن کے معنی کیا ہے معلوم، الگ الگ ہونا۔ انفاق کس سے نکلا، نفقن سے نکلا۔ نفق کے معنی کیا ہے، الگ الگ ہونا، پراگندہ ہونا، منتشر ہونا، پھیل جانا، نفقن بولے تو۔ اسی لیے لومڑی کی جو بل ہوتی نا اسے نافقہ بولتے ہیں، اس کے ایک دروازے سے جاتا دوسرے دروازے سے نکلتا، لیکن دروازہ ایک جگہ نہیں رہتا۔ ناڑا جو ہوتا نا نیفق بولتے ہیں اس کو، کیوں، ایک جگہ سے جاتا دوسری جگہ سے آتا۔ منافق بھی نفقن سے ہی ہے، اس کا دل الگ رہتا، زبان الگ رہتی، دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں رہتی، زبان پہ بتاتے رہتا، منافق بولتے اس کو۔ اور نفقہ
خرچ کرنا، بکھرنا. شادی بیاہ کے موقع پہ بولتے شاید، کیا نہیں بولتے، میں بیوی کے رہن و سکنا کا، نان و نفقہ کا مالک ہوں. شادی کر لے کے آئے بولے تو خاموش نہیں، اسے پالنا، اس پر خرچ کرنا. نفقہ بولے تو خرچ کرنا. مال کیا ہے، بکھر جاتا. جیب میں رہے تو 100 کی 500 کی نوٹ ہے، بازار میں گئے تو کیسا بکھر جاتی. 100 روپے کے ٹماٹے، 100 روپے کے بیگن، 100 روپے کی دوسری ترکاری، الگ الگ بکھر گئی نا. تو اسے کیا بولتے ہیں، نفقہ بولتے ہیں، الگ الگ جگہ بکھر جانا. تو انفاق کے معنی کیا ہے، خرچ کرنا دوسروں پر، اپنے پاس سے نکل کر دوسروں کو خرچ کرنے کو کیا بولتے ہیں، نفقہ بولتے ہیں، نان و نفقہ دینا. اب اس میں 3 جگہ مال کو خرچ کرتا ہے انسان. ایک جگہ خرچ کرنا حرام ہے. ایسا نہیں بول سکتا میرا پیسہ میں کہاں بھی خرچ کرتوں بول کے، ایسا نہیں بول سکتا. پیسہ اس کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. میں شراب پیتا ہوں غلط جگہ پہ، جوا کھیلتا ہوں، وہ رمی کیا کچھ کھیل رہے نا وہ کھیلتا ہوں، سٹہ بازی، کس پہ کی گھوڑ سواری پہ پیسے لگانا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے. اس پر پیسہ نہیں لگانا. دوسرا ہے جائز طریقے سے پیسہ خرچ کرنا. دنیاوی ضروریات کے لیے آپ کار خرید سکتے، بنگلہ بنا سکتے، اچھے جوتے پہن سکتے، اچھے کپڑے پہن سکتے، اچھی گھڑی پہن سکتے، بیوی بچوں کے لیے تحفے لے سکتے، کھلونے دلا سکتے بچوں کو. یہ سب دلانا ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. حرام چیزوں پر خرچ کرنا یہ حرام ہے. شراب نوشی، بدکاری، زناکاری، جوا، سٹا، مٹکا، یہ سب حرام. اس کے بجائے خرچ کرنا، اچھی چیز کھانا، اتوار ہے سنڈے اسپیشل اچھا پکا کے کھاؤ، جائز ہے. ایسا نہیں ہمیشہ دال روٹی کھاؤ، یہ تصور نہیں ہے. تیسرا فرض، سنت، مستحب ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا. سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے. درمیانی ضرورت مند کوئی شخص آ گیا دے دینا، یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے. آتے جاتے کوئی یتیم بچہ مل گیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کے جیب میں 10-15 روپے رکھ دیے، تو یہ مستحب عمل ہے. سرکار کو بہت پسند ہے یہ چیزیں، یہ عطا کرنا. خرچ کرنے کے معاملے میں یہ بتایا گیا. لیکن صوفیہ اکرام نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ معنی کیا ہے، آدمی کو جو بھی نعمت ملی وہ خرچ کرنا. اور خرچ کرنے سے چیزیں بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں. ایک عالم ہے، علم کو خرچ کرنے سے اس کے علم کی حفاظت ہوتی، نہیں تو اس کا علم ہاتھ سے نکل جاتا، باقی نہیں رکھ سکتا ایک آدمی. اور کنواں ہے، کنویں کا پانی اگر نکالنا بند کر دیے تو تازہ پانی آنا بند ہو جاتا. دنیا میں سب سے زیادہ کوسا کنویں کا پانی نکالا گیا، زمزم کا پانی. اور سب سے زیادہ پانی نکلا، ساری دنیا سیراب ہوئی اس سے، ابھی نکل رہا پانی. کیوں؟ جتنا نکالے اتنا نکلتا. جو درخت کے شاخیں بڑھنا بند ہو جاتی، اس درخت کے شاخوں کو کٹ کرتے. کیوں؟ بڑھنے کے لیے کٹ کرتے. تو خرچ کرنے سے مال کیا ہوتا، بڑھتا، گھٹتا نہیں. آدمی یہ سمجھتے گھٹ جاتا. 2 کسان ہیں، ایک کسان کے پاس 10 تھیلے چاول ہے، انہیں رکھ لے کے بیٹھا، نہیں میں نہیں کرتا، کھاتا ہوں، خرچتا نہیں بول کے. دوسرا کیا کرا، 5 کھایا، 5 کو پھر جا کے کھیت میں ڈالا، خرچ کرا. کھیت میں ڈالے بعد بڑے گھٹے اس کے 5 جا کے 500 ہوئے، اس کے ختم ہو گئے. تو جو چیز خرچ کرنا سے بڑھتی ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت خداوندی. خرچ کرنے سے کیا ہوتی ہے، وہ چیز بڑھتی. آدمی سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی، یہ نہیں ملتی. تو مال بھی جو پیسہ ہے یہ خرچ کرنے سے کیا ہوتا، بڑھتا. بظاہر آدمی کو ایسا سمجھ میں آتا 5,000 روپے کو ڈالا تو 90 پہ 5,000 روپے بچے بلکہ دکھتا، لیکن بینک سے تو میسج آ جاتا. لیکن اللہ اس کے رسول کے اقوال یہ ہیں کہ بڑھتا اس کا. کیوں؟ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے اس کو استعمال نہیں کرے تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ رہے سو چیز ہی مانگتا. کتوں کو بھی دودھ آتا، اس کا دودھ نہیں لیتے کوئی بھی. کیوں؟ اس کے بچوں کو کافی ہو جاتا. گائے کو دودھ آتا، اس کے بچوں کو دینے کے بعد بھی بچتا. اتنا زیادہ رہنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کے دودھ کو لینا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کس پر ہے،
کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اگر جب بھی نہیں خرچہ، کھانے کے بعد باہر آنا ضروری ہے، نہیں آیا فضلہ باہر نہیں آیا تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتے، بال حد سے زیادہ بڑھ گئے تو کاٹنا ضروری ہے، ناخن بڑھ گئے تو کاٹنا ضروری ہے، جہاں چیز بڑھتی ہے اس کو کاٹنا زکوٰۃ یعنی مال کو پاک کرتا، نہیں تو مال رک کے گندا ہو جاتا، بیماریوں میں چلے جاتا سارا مال، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ دینے سے وہ چیز بڑھتے جاتی، رکتی نہیں، ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نظام ہی ایسا رکھا لوگوں کے اندر کہ کوئی بھی جس کے پاس بھی جو بھی چیز ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ کوئی آدمی آپ پر بھروسہ کرتا، وہ بھروسے کو خرچ کرنا، یہ نہیں سمجھنا پیسہ رہے تو میں خرچ کرتا تھا، خالی پیسہ نہیں پوچھ رہے۔ کسی کو انگریزی اچھی آتی تو انگریزی سکھانا، کسی کو عربی اچھی آتی تو عربی سکھانا، کسی کو ڈیفنس کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ہنر آتا تو وہ سکھانا، جو بھی آتا وہ نہیں سکھانے کی وجہ سے لوگ کئی ہنر کو لے کر مسلمان قبرستانوں میں چلے گئے، سیکھے نہیں، نہ دوسروں کو سکھائے، کچھ کرے نہیں، نقصان اٹھائے اس کا۔ اگر سکھا دیتے، اعتماد سب میں چھوٹی چیز، بھروسہ جس کو بولتے ہیں ہمارا ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ دور خلافت میں ایک اجنبی شخص آیا کہ اس کے اونٹ پہ بیٹھ کے آیا، ایک باغ میں اس کا اونٹ داخل ہوا زبردستی کو سرکش ہو کے، تو وہاں ایک بوڑھا تھا، وہ ایک بڑا پتھر لے کے اس شخص کو پھینکا، تو اسے غصہ آیا، بڑی لاٹھی لے کے اس کے سر کو مارا، مارتے ہی وہ بوڑھا مر گیا، جس کو مارا وہ بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے دو جوان بیٹے تھے، اس کو پکڑ لے کے جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کر دیے۔ اب وہ شخص عربی ہے، بدوی ہے، بدو ہے، باہر کا ہے، کوئی پہچانتا نہیں، انہیں بیٹھ گیا اب کیا کرنا۔ اب وہ مارا، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل خطا بولتے ہیں اس کو، مارنے کا۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں، قتل خطا، قتل عمد، قتل سبب، قتل شبہ خطا، قتل شبہ سبب، یہ قسمیں ہیں، وہ ایک عالم کو اس کی الگ بحث ہے۔ بہرحال قتل خطا کے طور پر مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مارا، مر گیا۔ مرتے ہی اب لے کے چلے گئے حضرت عمر کے پاس، جا کے بیٹھا رہا، آنکھوں میں آنسو ہے، پریشان ہے، گھبرا رہا۔ تو وہ دونوں نوجوان بولے یہ ہمارے ابا کو مارا، قصاص، کیونکہ قرآن میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، قصاص۔ تو اس کو پوچھے مارا کیا؟ تو بولے ہو حضور مارا، مارنا بول کے نہیں مارا، تو مارا نہیں مارا، مارا، اچھی بات ہو گئی، بات مار دیا، تو اب تو لکھنے پڑھنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھا۔ تو وہ بولا میرے بیوی بچوں کو پالنے والا میں تنہا، میں اکیلا سہارا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ذرا جا کر میں اپنا مال ایک جگہ چھپا کے رکھا ہوں، میں ان کو جا کے صرف بولتا ہوں اور ساتھ میں یہ بولتا ہوں مجھے موت کی سزا ملی، یہ بول کے آ جاتا ہوں، ورنہ میرے بیوی بچے میرے کو دغا باز، دھوکہ باز، جال ساز، فریب کار یہ سمجھتے، بول کے آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر بولے ہے، پورے لوگوں ٹھہرے، کئی مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی ہے ضمانت دینے والا اس کی؟ کوئی ایک بھی نہیں پہچان رہا، باہر کا آدمی اجنبی شخص ہے۔ لوگ دیکھے، انہیں مایوس نگاہوں سے دیکھتے گیا، کوئی ایک تو ہے کیا بول کے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مایوسی کے ساتھ حضرت عمر بولے نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، آئے، دیکھے، دیکھتے ہی انہوں بولے اے امیر المؤمنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، بولے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ مجھے بہت عزیز ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، سوچ کے فیصلہ کرو، انہیں اگر نہیں آیا پھر میں شریعت مطہرہ کے عمل کو نافذ کرنے میں بڑا سخت ہوں، چھوڑتا نہیں، پھر تمہاری گردن ہے، بولے۔ تو انہوں بولے نہیں نہیں میں راضی ہوں، بولے۔ 3 دن کا وقت تھا، چلے گیا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن غروب آفتاب کو دن ختم ہوتا، تو عصر کی نماز ہو گئی۔ اب لوگ جمع ہو گئے، لوگ دیکھے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ شخص جہاں سے آتا، جدھر سے گیا ادھر ہی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے، غور سے دیکھ رہے، نظریں جما کے بیٹھے راستے پہ اس کے، کب آتا کیا کرتا، دیکھے 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 آ رہا نہیں۔
تو سب لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھے، سورج تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا، ٹائم ختم آیا، اب دیکھتے ہی بولے، اب حضرت عمر بولے تیار کرو بولے، تو ایک شخص دوڑتے 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 آ رہا تھا، لوگ دیکھے وہ اللہ اکبر بولے، آیا وہ شخص، دور سے آیا، آ کے بولا حضور میں تیار ہوں، بولا میرے کو سزا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو چاہا تو چلے جا سکتا تھا، اپنی جان کو بچا سکتا تھا، تیرے پاس موقع تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، تو پھر کیوں آ گیا؟ تو انہیں بولا تاریخ اسلام میں یہ لکھا نہیں جانا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ بھروسہ کرا، دوسرا مسلمان اسے دھوکہ دے کے چلے گیا، اسے پھنسا کے اسے اٹکا کے خود نکل گیا، اس لیے میں واپس آ گیا، بولا۔ تو وہ سنتے ہی ادھر دیکھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، دیکھ کر بولے تم جانتے نہیں تھے اس کو، تم کیسی ضمانت دی؟ اگر انہیں نہیں آتا تو تمہاری گردن چلے جاتی تھی، تم مر جاتے تھے، اور شریعت کا مسئلہ ہے، میں تو معاف کرنے والا نہیں تھا اس کو۔ تو انہوں بولے ایک مسلمان دوسروں کو اعتبار کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی میرا سہارا دینے والا، بھروسہ کرنے والا، تو تاریخ میں کہیں یہ لکھا نہیں جانا اتنے سارے مسلمان تھے، ایک مسلمان پر بھروسہ نہیں کرے، اس کو ضمانت نہیں دیے، اس لیے میں ضمانت دے دیا۔ تاریخ میں لکھا جانا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرتا۔ یہ سنتے ہی مجموعے کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ دو نوجوان تھے، انہوں دیکھ رہے تھے، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو حضرت عمر بولے تمہارا کیا ارادہ ہے، اب کیا بولتے ہو؟ انہوں بولے اس کی غلطی نہیں ہے، انہیں جان سے مارنا نہیں چاہ رہا تھا، ہم تھے وہاں، اس کو مار پڑتی ہے، غصے میں ایسا مارا تو ہمارے والد صاحب لاغر کمزور تھے، اچانک یہ ہو گیا، انتقال ہوا، گویا ہم معاف کر دیتے، تو کیوں معاف کر رہے ہو؟ پھر تاریخ میں یہ بات لکھی نہیں جانا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ اٹھایا، معاف نہیں کر سکا بول کے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھتے ہوئے بولے انہو من حسن الاسلام، یقیناً یہ اسلام کا حسن ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے، ایک دوسرے پر اعتبار کرتے، ایک دوسرے کے ضامن بنتے۔ بھروسہ کرنا، ضامن بننا یہ اچھی چیز ہے، یہ چھوڑ کے اٹکانا، سائن کرنے پہ ڈرتے رہتا آدمی، ایک کو اٹکائے دوسرا بھاگ گیا، ایک جنے کو پھنسائے دوسرا جنا نکل گیا۔ جب ایسا ہوتا تو پھر اسلام کی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ لوگ ہزار اعتراضات کرتے، مسلمانوں میں بھیک مری زیادہ ہے، یہ زکوٰۃ کی وجہ سے زیادہ بھیک مانگنے والے ہیں لوگاں، ورنہ دوسرے لوگوں میں بھکاری زیادہ نہیں دکھتے۔ لوگ اعتراض کرتے بھیک مری نہیں ہے، اصل ترقی کا راز زکوٰۃ میں ہے۔ پہلے زکوٰۃ دینے والے زیادہ تھے تو لوگ ترقی کرتے تھے، اب زکوٰۃ دینے والے کم ہو گئے، کہاں خرچ کر رہے؟ شادیوں میں، رسموں میں، عیاشیوں میں، عیش و عشرت میں۔ تمام لوگ پریشان، ایسی شادی ہونا کوئی دیکھے نہیں رہنا بولتے، لیکن جہاں حق تھا وہاں خرچ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے غلط استعمال ہو رہا پیسہ، اس لیے یہ ملت رک گئی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے لوگ بھکاریاں زیادہ ہو گئے، سستی کر رہے، کاہلی کر رہے، محنت سے جی چرا رہے، کیسا بھی پیسہ آتا نا ہمارے کو بول کے۔ تو یہ زکوٰۃ کو غلط جگہ دینے کی وجہ سے ہو رہا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ امیروں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلایا، غریبوں کو کما کے کھانے کی ترغیب دلایا، کہیں بھی لکھ کے نہیں ہے تمہیں جا کے زکوٰۃ کا پیسہ مانگو، بلکہ ہر جگہ کیا ہے، تم کماؤ، خوددار بنو، آگے بڑھو۔ حضور 3 پتھر بانے پیٹ پہ، لیکن کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے، بتائے ایسا جینا، خودداری یہ ہوتی، سیلف ریسپیکٹ یہ ہوتا، لوگوں کے نظروں میں گرنا نہیں ہے۔ ٹرین بناتے سفر کے واسطے، لوگاں سفر کرنا بول کے، کون تو ٹرین کے نیچے آ کے مریا تو ٹرین کا قصور، آدمی کا قصور۔ کرنٹ بناتے لوگوں کی سہولت کے واسطے، کون تو شاٹ لگا لے کو مر رہا تو ٹرین، کرنٹ کا قصور کیا؟ آدمی کا قصور، آدمی کا قصور۔ تو جو چیز جس کے لیے بنائی جاتی اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ زکوٰۃ اچھی ہے، لیکن اس کو مس یوز کرنے کی وجہ سے بعض لوگ کیا کر رہے، غلط جگہ استعمال کر رہے، چندے کے نام پہ، دھندے کے نام پہ، لوگوں کو پوچھنے کے نام پہ، خاندان والوں تک پہنچنے نہیں دے رہے، ایڈوانس میں دوسرا آدمی آ جا رہا۔ تو یہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جا رہا، لوگوں کے اندر بھیک مری، بھیک مانگی، تن آسانی، محنت سے جی چرانا، یہ تمام چیزیں پیدا ہو گئی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو زکوٰۃ کے، انفاق کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، فی سبیل اللہ عطا کرنے کے رموز و اسرار سے واقف ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر مسلمان کے پاس اللہ نے جو بھی صلاحیت، جو بھی قابلیت، جو بھی نعمت عطا کیا ہے اس کو دوسرے مسلمانوں میں بانٹنے، خرچ کرنے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔